جی السلام علیکم ناظرین، یہ ویڈیو بڑی اسپیشل ہونے والی ہے ان حضرات کے لیے جنہوں نے بلتت فورٹ دیکھا ہوا ہے اور ان حضرات کے لیے بھی جنہوں نے بلتت فورٹ نہیں دیکھا ہوا، کیونکہ میں آپ لوگوں کے پیسے بچانے والا ہوں۔ اس ویڈیو کے بعد آپ لوگوں کو ضرورت نہیں پڑے گی کہ آپ لوگ بلتت فورٹ جائیں اور وہاں پہ جا کے پیسے خرچ کر کے اس کو اندر سے دیکھ کر آئیں۔ کمپلیٹ بلتت فورٹ دکھانے والا ہوں آپ لوگوں کو میں اس ویڈیو میں۔ آپ اس وقت سطح سمندر سے 8700 فیٹ کی بلندی پہ ہیں جی۔ آپ سب کا آنے کا شکریہ، بڑی محنت کر کے بازار سے یہاں تک اس گرمی میں چڑھائی چڑھ کے آئے ہیں۔ تو بھائی جان آپ کا بہت بہت شکریہ، آپ بڑے بہادر ہیں جی۔ اس قلعے کی تاریخ یہ ہے کہ یہ عمارت تقریباً 800 سال قدیم ہے۔ 1990 میں اس کی لیبارٹری ٹیسٹ ہوئی تھی جس کو کاربن ڈیٹنگ ٹیسٹ کہتے ہیں۔ حنزہ کے حکمران یہاں مسلسل 800 سالوں سے 1945 تک رہے ہیں اور ان کو امیران حنزہ کہتے ہیں۔ یہ ایک دور میں نہیں بنا ہے، بہت سارے حکمران گزرے ہیں، انہوں نے وقتاً فوقتاً اس میں اضافے اور ترامیم کی ہیں، لیکن جو بڑی تبدیلی آئی ہے وہ انگریز دور میں آیا تھا۔ دسمبر 1891 میں انگریزوں نے حنزہ نگر پر قبضہ کیا تھا۔ یہاں کے حکمران میر صفدر خان یہاں سے فرار ہوئے اور چائنا کے علاقے یا قندوز نے پناہ لی۔ ان کے چھوٹے بھائیوں میں سے ایک میر محمد عظیم خان صاحب کو انگریزوں نے اقتدار دیا اور پھر ان کے دور میں اس کی 30ویں منزل پر شیشے کی کھڑکیوں کا اضافہ ہوا۔ ابھی اس کی مرمت جو ہے ہز ہائنس پرنس کریم آغا خان نے کروایا۔ 1990 سے 96 تک پاکستان کے سابق صدر فاروق احمد خان لغاری صاحب یہاں تشریف لائے۔ 29 ستمبر 1996 کو انہوں نے اس کی افتتاح عمل میں لائی اور یہ عمارت میر غضنفر علی خان کو وراثت میں ملی تھی۔ انہوں نے اپنے بیوی بچوں سے مشاورت کر کے فیاضی کا مظاہرہ کر کے اعلیٰ ظرفی کا مظاہرہ کر کے انہوں نے یہ قلعہ عوامی نان پروفیٹیبل ٹرسٹ کے حوالے کی ہے۔ ابھی جتنی بھی ٹورسٹ آتے ہیں ڈومیسٹک فارنرز اندرون ملک یا بیرون ممالک سے، آپ جو ٹکٹ لیتے ہیں یہ واحد ذریعہ آمدنی ہے جس کے ذریعے اس کا کام جاری رہتا ہے۔ تو آپ سب کا آنے کا شکریہ بھائی۔ اس وقت آپ قلعے کے استقبالیہ میں ہیں، یہاں آپ کے قدموں کے نیچے دریاں بچھی ہیں، یہ بکرے کی بالوں کی بنی ہیں۔ ان کے نیچے جی زمین کے اندر دائیں ہاتھ درمیان میں اور یہاں بائیں ہاتھ زیر زمین اناج کے گندم کے گودام ہیں جی۔ آگے جانے سے پہلے میں دو چیزیں آپ سے عرض کرنا چاہوں گا۔ جب بھی آپ ان دروازوں سے گزریں پلیز آپ دروازوں میں اپنے پیارے سروں کا بہت خیال رکھیں بھائی۔ پہلے زمانے میں دشمن کو روکنے کے لیے اور سردی پہ قابو پانے کے لیے دروازے مختصر رکھی جاتی ہیں، ٹھیک ہے جی۔ ابھی ہم 2 منٹ میں آگے جائیں گے سامنے والی دیوار سے۔ میں آپ کو بتانا چاہوں گا اندر ہے کیا۔ اندر جی لوہے کی جالیاں لگی ہیں فرش میں، پہلے نہیں تھی۔ 1996 سے قبل وہ مٹی کی فرش سے مٹی بھرا ہوا تھا فرش میں، اس مٹی کو دباؤ کم کرنے کی خاطر باہر نکالا گیا اور پھر اوپر گرل لگائے گئے جی۔ سامنے جی محافظوں کا برج ہی ہے، وہاں سے ہم دائیں ہاتھ دیوار کے پیچھے چلیں گے آگے محافظ خانے میں، وہاں سے آپ سامنے آئیں گے حجرے میں مجلس شورا میں، اور وہاں سے آپ باہر آئیں گے آگے کچن میں شاہی باورچی خانے میں، ٹھیک ہے جی۔ آ جائے دعا، تھوڑا سا سر بچائیں اپنا اور نیچے بھی دیکھ کے چلیں۔ نیچے دیکھیں خالی ہے پورا، تھوڑا تیز آ جائیں۔ ایک ہی جگہ پہ رہو تم تینوں، اچھا اچھا گراؤنڈ چیک کر۔ آپ کہاں سے تشریف لائے؟ جی پلیز تھوڑا قریب آ جائیں۔ آپ پیچھے سارے آ گئے ہمارے گروپ والے؟ تو خواتین حضرات دیکھیں یہ قلعے کا حجرہ ہے پیچھے دیوار کے پیچھے، یہ محافظ خانہ لکھا گیا ہے یہاں پہ نا۔ تو یہاں محافظین حجرے کی حفاظت کرتے تھے اور جو ملبوسات ہیں یہ ریشمی کپڑے کا چوغا ہے جی، جس کو ہم کمخاب کہتے ہیں۔
कदीम ज़माने में चाइना से ये कपड़ा आता था। बाकी जो तीनों लिबास है ना, ये हमारे लोग भेड़ बकरियां पालते थे और उस ज़माने में इस तरह की ये चोगे हमारे लिए आबा व अजदाद इस्तेमाल करते थे। अभी भी हमारे बाज़ लोग जो सकाफ़ती चीज़ें पसंद करते हैं वो अपने लिए चोगे भी बनवाते हैं जी। हम इस दीवार के पीछे अभी आपको हुजरे में ले चलेंगे, मजलिस शूरा में, तो आ जाएंगे। It's cold inside. उस ज़माने में कोई मसला हो, कोई राज की बात हो, यहाँ होती थी। ऊपर छत में ये रोशनदान लगा हुआ है, इसको खोलें तो रोशनी भी आती है। और यहाँ फर्श में पीछे ख़जाने का वो गड्ढा बना हुआ है। अंग्रेज़ों ने दिसंबर 1891 में जब हंसनगर पर हमला किया तो यहाँ के लोगों को अंदाज़ा हुआ कि अब उनको हम नहीं रोक सकते हैं। हंसा के हुक्मरान मीर सफदर खान यहाँ से अपना ख़जाना लेके चाइना की तरफ चले गए थे जी। और पीछे बर्तन है जी आपके, ये पीतल और तांबे के बर्तन है जो उस ज़माने में ना काशगर से लोग अपने साथ कारवान लेकर आते थे। ये पीतल और तांबे की होती हैं जिन पर चांदी का मुलम्मा होता है। पहले ये चीज़ें यहाँ गिलगित चित्राल या बल्तिस्तान में नहीं बनती थी, इसलिए इनकी बड़ी कदर कीमत थी। अब मैं आपको ले चलूँगा शाही बावर्ची खाने में। शुक्रिया। कमर भी लग जाएगी। किसको लगी? ये पैर रखो। ओ पूरा माइक्रोफोन एसिडेंटली विल का मिक्स। बावर्ची खाना है, यहाँ खाना तैयार होता था सबके लिए। सदियों पुरानी डिज़ाइन है जी। छत में रोशनदान बनी है जिसको स्काईलाइट कहते हैं। ये जो डिज़ाइन है शुमाली अफ़गानिस्तान में भी इसकी छतें आपको मिलेंगी, ताजिकिस्तान में भी, और रूस के कुछ इलाके जनूबी जॉर्जिया में भी। इसका फ़ायदा कि हर वक्त ठंडा रहता है क्रॉस वेंटिलेशन से, और गर्मी में तो ठंडा रहता है। सर्दियों में आप दरवाजे को बंद रखें तो जल्दी गर्म भी होता है। दोनों फ़ायदे हैं जी। और यहाँ आपके पीछे एक स्टोर बनी है ख़ुसूसी अंदर। वहाँ पे तरीक़ा ये था कि लोग भेड़ बकरियाँ बेल वगैरह हलाल करके ना गोश्त को वहाँ सर्दियों में टांग देते थे, तो इस तरह खुश्क हो जाता था। बाद लोग नमक भी लगाते थे, वाज वैसी भी। इस तरह फिर सर्दियों में उसका शोरबा बना के इस्तेमाल करते थे। हमारे बुज़ुर्गों का कहना है कि अगर आप खुश्क गोश्त इस्तेमाल करेंगे तो आप बीमार नहीं होंगे, उसमें खून की स्मेल भी नहीं आती इस तरह, और जल्दी हज़म भी होता है। किले का शाही दरबार यहाँ जिरगा होता था। अमीर हमजा तख्तनशीन होते थे, यहाँ फैसले हो। अगर गर्मी ज़्यादा हो, बारिश हो तो अंदर चले जाते थे। ठीक है जी। ये पहाड़ी बकरे हैं जी, जिनको आइबेक्स और मोरखोर कहते हैं। गिलगित चित्राल बल्तिस्तान में पाई जाती है और इनकी तादाद माशाअल्लाह ये फजरा आज में बहुत बढ़ गई है, 4000 के करीब हो चुके हैं। और हर साल डोमेस्टिक अंदरून मुल्क और बैरून ममालिक से जो शौकीन हंटर्स होते हैं वो लाइसेंस लेके गिलगित बल्तिस्तान में वाइल्ड लाइफ से वो मिलती है जी। तो इस तरह वो शिकार के लिए जाते हैं। लाइसेंस कितने का? 3 लाख से आगे। अच्छा जी, ये पोलो की छड़ियाँ हैं जी, जिनकी मदद से आप पोलो खेलते हैं। हमारे बावजदाद खेलते थे। पोलो को फारसी में चौगान कहते हैं। ये ईरान का खेल है जी। अभी तक कदीम ईरान से शुरू हुआ, वहीं से ये पूरी दुनिया में फैला है। जिस तरह पाकिस्तान के हॉकी है, पोलो जिसको फारसी में चौगान बाजी कहते हैं, ईरान का कौमी खेल है। हुंजा के हुक्मरानों में मीर गज़न खान का दौर 1863 to 1886। इनको अपने बेटों में से एक ने इक़्तिदार की खातिर असैसिनेट करवाया था, कत्ल करवाया था। ये उनके बेटे हैं मीर सफदर खान। इनको असल दुख इस बात पे था कि दूसरे भाइयों में से क्यों वलीअहद मुकर्रर किया गया। ठीक है ना। इनको फिर अंग्रेज़ों ने डिफीट किया, शिकस्त दी, तो ये चाइना चले गए। फिर मीर मोहम्मद नज़ीम खान का ज़माना आया, जिनके दौर में ये खिड़कियाँ वगैरह लगी हैं। और ये मीर गज़न खान सेकंड हैं जी।
یہ 1945 تک یہاں کے حکمران رہے اور ان کا بیٹا میر جمال خان جو 1974 تک 74 میں بھٹو صاحب کے زمانے میں یہ اسٹیٹ ختم کیا گیا تھا. ان کے بعد الیکشنز کا زمانہ آیا تو یہ میر غضنفر صاحب ہیں جی جو اپنے بھائیوں میں بڑے ہیں, میر جمال خان کے صاحبزادے ہیں. انہوں نے یہ قلعہ عوامی ٹرسٹ کے حوالے کی ہے. بڑے نیک آدمی ہیں, 75-76 سال ان کی عمر ہو چکی ہے اور ادھر حمزہ کریم آباد میں ہیں. سردیوں میں اسلام آباد جاتے ہیں, وہاں ان کی رہائش ہے. گرمیوں میں حمزہ آتے ہیں. یہ ان کی بیگم صاحبہ ہیں رانی صاحبہ, اپوا آل پاکستان ویمن ایسوسیشن میں صدر رہ چکی ہیں. گلگت بلتستان اسمبلی میں بھی نمائندگی کرتی رہی ہیں. ان کے 3 صاحبزادے ہیں. یہ سلیم خان صاحب سب سے بڑے ہیں. یہ اسلام آباد میں غالباً ان کی کوئی آفس بھی ہے اور بزنس بھی کرتے ہیں. اور پیچھے جی یہ تلواریں ہیں, ڈھال ہیں جو زمانے کا اسلحہ ہوا کرتا تھا. ٹھیک ہے نا جی. اور یہ رائل ڈریسز ہمارے پیچھے, اور اوپر یہ ٹرے, آگے جھنڈے جی. اس طرح سے پھر یہ اوپر مارکو پولو شیپ, یہ دیکھیے یہ جنگلی بیڑو ہے جس کو ہم مارکو پولو شیپ کہتے ہیں. انگریز مارکو پولو کہتے ہیں شیپ, حالانکہ یورپ میں ہوتا نہیں, یہ صرف گلگت ایجنسی میں 60-70 سے زیادہ نہیں. ہم ان کو رش کہتے ہیں. میں نے ویسا دیکھا نہیں, سچی بات ہے, یہ بہت کم رہ گئے ہیں. مارخور اور آئیبیکس دیکھا ہے جنگلی حیات میں, بڑے ہوتے ہیں, اس سے بھی بڑے ہوتے ہیں. آئیبیکس جو بڑے ہوشیار ہیں, وہ بھاگ جاتے ہیں, چھپ جاتے ہیں, ان کو شکار ذرا مشکل ہوتا ہے. اور یہ جی ہز ہائنس پرنس کریم آغا خان, ان کے آباء و اجداد کی تصویریں, ان کا شجرہ ہے. ان کے بارے میں اگر آپ ضرورت محسوس کرتے ہیں تو میں ان کے بارے میں تھوڑا بہت بتا سکتا ہوں, یہ کون ہے کیا ہے. اگر آپ پہلے سے نالج رکھتے ہیں تو پھر آگے بڑھتے ہیں جی. شکریہ. چلیں جی, جنہوں نے شوق رکھنی ہے آپ ذرا سنیے گا. یہ آغا خان یہ نام نہیں ہے, ایک ٹائٹل ہے سرکاری. یہ ایران کے بادشاہ فتح علی شاہ قاجار نے امام شاہ حسن علی شاہ کو ایک ٹائٹل دیا تھا سرکاری, جب یہ صوبہ کرمان کے گورنر تھے اس زمانے میں. 46 سے پیچھے 45-44 سے آگے جو سلسلہ ہے یہ جا کے حضرت سید الشہداء امام حسین اسلام سے جا ملتا ہے. اس سے آگے پھر مولا مرتضی علیہ کرم اللہ وجہہ سے یہ شجرہ شروع ہوتی ہے. اور چونکہ اہل بیت کو جب شہید کیا گیا کربلا میں آج کل محرم کے دنوں میں, تو ان کی جو آباء و اجداد تھے وہ عرب چھوڑ کے امام حسین علیہ السلام کی اولاد 10th سینچری میں وہاں سے یہ یمن چلے گئے. یمن سے مراکش سے مصر پہنچے. مصر میں انہوں نے خلافت اپنے مریدوں کے ساتھ جدوجہد کر کے اسٹیبلش کی, جس کو تاریخ میں فاطمین مصر کے نام سے آپ یہاں جانتے ہیں. اس زمانے میں یہ ہے کہ بی بی فاطمہ زہرا سلام اللہ علیہ کے نام سے منسوخ خلافت تھی. جامعۃ الازہر یونیورسٹی اور قاہرہ شہر انہوں نے بنوایا تھا. اس زمانے میں بغداد میں بنو عباس کی خلافت تھی. وہ عباسی خلفاء الگ تھے جی, یہ فاطمی خلفاء الگ تھے. 270 سال تک ان کا حکمرانی رہا. جنگیں بھی ہوتی رہیں آپس میں مسلمانوں کے, آپ جانتے ہیں. پھر اس کے خاتمے کے بعد یہ ایران آئے ماشاءاللہ. تو ایران میں جی ان کا 170 سال مزید خلافت رہا. شام فلسطین تک ان کا سکہ چلتا تھا, ملتان تک بھی. تو جب منگولوں نے ایران پر حملہ کیا تو اس کے 400 سال بعد امام شاہ حسن علی شاہ ہرات کے راستے افغانستان آئے, قندھار. تو یہ قندھار میں کافی عرصہ رہے. وہاں سے جو سادات سعید لوگ تھے ان کو لے کر یہ انڈیا پہنچے. انڈیا میں بمبئی میں ان کا مرکز رہا, وہاں پہ ان کا مقبرہ بھی ہے. اور ان کے بیٹے امام شاہ علی شاہ تھے, ان کا مقبرہ کربلا عراق میں ہے. اس نے وصیت کی کہ مجھے وہاں لے جائیں. ان کے بیٹے امام سلطان محمد شاہ تھے, یہ پاکستان بننے سے پہلے کراچی میں پیدا ہوئے اور 1906 میں یہ آل انڈیا مسلم لیگ کے صدر بنے. اس زمانے میں مسلمان کافی پریشانیوں کا حال میں تھے, آپ جانتے ہیں. انہوں نے سر سید احمد خان کی مالی امداد کی علی گڑھ ڈسٹرکٹ کے قیام کے لیے, اور یہ تاریخ میں پہلی دفعہ UN کے صدر بنے ایز اے مسلم. اس کو پہلے UN کو لیگ آف نیشنز کہتے تھے. دوسری جنگ عظیم کے بعد پھر جب جنگ عظیم چھڑ گئی, دوسری جنگ عظیم, تو یہ ایشیا چھوڑ کے یورپ گئے, وہاں سے پھرنے آئے. ان کی جو مسند تھی امامت امام شاہ کریم کو انہوں نے دی. یہ 1957 میں امامت ملی ان کو. 58 میں انہوں نے جب گوادر خریدنے کا مسئلہ درپیش آیا معاملہ, تو انہوں نے پاکستان کی مالی امداد کی. $3 ملین انہوں نے عمان کو پے کیے. پھر یہ عمان نے پاکستان کو, ابھی یہ پاکستان کا حصہ بنا, جہاں پر ہمارا ڈیپ سوئل پورٹ بن چکا ہے. کراچی میں آخان ہاسپٹل, یونیورسٹی حمزہ میں قلعے, مساجد اور مسجد وزیر خان لاہور وغیرہ انہوں نے مرمت کروائی ہے. یہ بہت لمبی چوڑی تاریخ تھی, اس کا میں نے آپ کو صرف خلاصہ بیان کیا ہے.
जी ऐसे है। तो आए शहजादे और शहजादियाँ खिड़कियों में आ जाएँ, ज़रा फ्रेश हो जाएँ, ठंडी हवा लेंगे हम। आए शहजादी और शहजादे खिड़कियों में जाएँ, ज़रा ताज़ा हवा भी ले लें। जब पाकिस्तान बना उस वक्त सर आगा खान हयात थे, उन्होंने अमीर हमजा को सजेस्ट किया कि आप पाकिस्तान के हक़ में फ़ैसला करें। तो मीर हमजा ने ये लेटर क़ायद-ए-आज़म को दिया था 3 नवंबर 1947 को। इस तरह ये मीर हमजा ने पाकिस्तान में शमूलियत की थी यहाँ पे ना जी। आप आ जाएँ प्लीज़। क्या वगैरह अंग्रेज़ दौर में लगी हैं, ठीक है। और ये पहला मौका था जब कुर्सी टेलीफोन वगैरह भी यहाँ पे पहली दफ़ा इंट्रोड्यूस हुई ब्रिटिश टाइम में। क्यों डॉक्टर साहब, ठीक है ना। इसके बाद हम चलते हैं जी राजा खटक के साथ। आए जी विंटर बेडरूम आ जाए आप। नेक्स्ट टाइम मैं पोस्टर हाँ जी रोड पे आग जलाते थे, इधर ही बैठ के खाना खा लेते थे, ज़मीन पे ना फर्श पे दस्तरखान लगा के, सिंपल ज़िंदगी थी। और यहाँ पे ये सो जाते थे उसी घर में। ये बच्चों का गहवारा जिसको अरबी में महद कहते हैं, ये शाम में लोग अभी भी इस्तेमाल करते हैं। वहाँ से अरब नस्ल के जो गुजरे हैं उनके साथ ये चीज़ें गिलगित चित्राल तक आई हैं। और ये कुरान पाक है जी, जो कदीम ज़माने में हमारे बुज़ुर्गों ने हाथों से किताबत की है। उस ज़माने में यहाँ की जो सरकारी ज़बान थी वो फ़ारसी होती थी, और फ़ारसी अरबी वगैरह पढ़ने के लिए वो मदरसों में जाते थे, समरकंद बुखारा तक। वहाँ से लोग आते थे, वो फिर यहाँ का निज़ाम चलाते थे। और यहाँ पे जी कैबिन है, ड्राई फ्रूट ना, खुबानियाँ शहतूत वगैरह उसमें रखी जाती थी, ताकि प्यारे बच्चों को भूख लगे तो वो आराम से वो खाने में आसानी हो वहाँ उनको। अब मैं आगे ले चलूँगा आपको अंदर। हम फोर्ट के ऊपर आ गए हैं, जो हम नीचे खड़े हुए थे ना यहाँ पर, इस जगह पे। तो ये यहाँ पे गर्मी से बचने के लिए और बारिश से बचने के लिए आते थे, क्यों भाई आपको पता है ना सारा। और ये जी हमारे आबाओ अजदाद की बंदूकें हैं जिनको रशियन मैच लॉक्स कहते हैं। इनमें आगे से बारूद डाल के ना, गन पाउडर गोली डाल के पीछे से आग लगा के चलाते थे, ठीक है जी। और ये कागज़ की करेंसी है जो चाइनीज़ पेपर मनी है उस ज़माने की, और ये तिजारत के लिए इस्तेमाल होती थी जी। ये नक्कारे हैं, पोलो का खेल हो, शादियाँ हों तो लोग अभी भी बजाते हैं, और उसकी इनको सीखने में बड़ा टाइम लगता था। यहाँ एक खूबसूरत कालीन है ख्वातीन हज़रात, ये खुतन का कालीन है चीन के सूबा सिंकियांग से। और चीन सूबा सिंकियांग के गवर्नर ने तकरीबन 150 साल पहले अमीरान हमजा को तोहफे में वहाँ से भेजा था। ये ऊँट की बालों और कॉटन की मिक्सचर से बनी है। इनकी जो कलर्स हैं ये वेजिटेबल कलर्स हैं जी, फूल पत्तों से, जड़ों से, छिलकों से रंग कशीद करके इनको रंगा जाता था। सारे भाई आने का शुक्र है जी, बड़ी दूर साहब मेहनत करके आते हैं, हमें एहसास है। बहुत शुक्रिया। महरोज साहब बड़े हमारे प्यारे दोस्त हैं, कराची में इनकी कॉस्मेटिक्स की दुकान, मेरी परफ्यूम की दुकान, परफ्यूम की दुकान है। ये इतर वाले उस्ताद हैं, खुशबू वाले। बहुत शुक्रिया, बड़ी मेहरबानी। थैंक यू। आगे पीछे आ जाए साथ। Canon Zilzilla balls.
کل میری آپ سے ملاقات ہوئی تھی کہ میں آیا ہوا تھا اپنے دوستوں کے ساتھ آیا ہوا تھا اور آپ کے ساتھ آپ کے بیانوں کے ساتھ بچوں کے ساتھ تصویریں نکلوائی تھی میں نے. آج بڑی خوشی ہو رہی ہے, میں کوئی 5 سے 6 سال کے بعد جو ہے نا یہاں پہ ان سے ملاقات ہو رہی ہے, تو اس تصویر کو بھی میں موومنٹ کو جو ہے پھر سے کیپچر کروں گا 2016 بفور اور آفٹر کر کے میں دکھاؤں گا انشاءاللہ. تو بہت خوشی ہوئی آپ سے, جزاک اللہ, بہت خوشی ہوئی. تھینک یو, آپ کا آنے کے لیے بہت شکریہ. آپ یہاں تشریف لاتے ہیں, ہمیں خوشی ہوتی ہے. تھینک یو سر, بہت شکریہ. اب تک کے لیے اتنا ہی. بلتت فورٹ سے مجھے دیجیے اجازت, میں جا رہا ہوں نیچے. دعاؤں میں یاد رکھیے گا. اللہ حافظ.